بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 51ویں سورت سورہ الذاریات پر گفتگو کریں گے۔ اس سورت کو میں نے ڈیوائن اومنی پوٹنس کا نام دیا ہے۔ 60 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل یہ ایک مکی سورت ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کوفہ کی مسجد میں درس فرما رہے تھے تو ایک شخص کے پوچھنے پر آپ نے جواب دیا کہ الذاریات کا مطلب تیز ہوا ہے جو مٹی اڑاتی ہے۔ رب تعالیٰ ایسی ہی گرد و غبار اڑانے والی ہوا کی، پانی سے بھرے بادلوں کی، سمندروں میں محو سفر جہازوں اور رب ہی کے حکم سے رزق بانٹنے والے فرشتوں کی اور ستاروں سے مزین آسمان کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ روز محشر جس کا وعدہ کیا گیا ہے ضرور بپا ہوگا۔ وہ جنہوں نے سچائی سے منہ موڑ لیا ہے وہ جہالت کے اندھیرے میں گم ہیں۔ افسوس ہے ایسے انکار کرنے والوں پر جو اسی روز محشر کا انکار کر رہے ہیں جس کے بارے میں انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ یہ صورت واضح کر رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں پرہیزگاری اختیار کریں گے روز قیامت ان کی خوب عزت افزائی ہوگی۔ یہ سب نیکوکار جنت کے باغوں میں داخل کیے جائیں گے۔ دراصل یہ وہی لوگ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں، صبح صادق رب سے معافی کے طلبگار ہوتے ہیں، اپنی دولت میں غرباء فقراء کا حصہ رکھتے ہیں۔ ان کو وہ سب کچھ دیا جائے گا جو رب عظیم چاہے گا اور جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ سوال کرنے والے کا مال میں حق ہے، خواہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آئے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک خوبصورت حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ روزانہ رات کے آخری تہائی حصہ میں آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی اور سوال کرنے والا میں اس کی مراد پوری کر دوں۔ اس صورت مبارک میں رب تعالیٰ زمین و آسمان کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ آخرت کی کہانی ایسی ہی سچی ہے جیسے ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا اپنا بولنا ہی موت کے بعد زندہ ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری چیز سنجیدگی ہوتی ہے جو ایمان سے ہی نصیب میں آتی ہے۔ زمین میں ایسے ہی اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں جو یقین کامل رکھتے ہیں۔ ہماری اپنی ذات بھی نشانیوں سے لبریز ہے اگر ہم بغور مشاہدہ کریں۔ مشہور مفسر قتادہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو اپنی ہی تخلیق پر غور کرتا ہے تو جان جاتا ہے کہ اسے عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے جوڑوں میں لچک کا ہونا بھی عبادت کی ہی ترغیب دیتا ہے۔ یہ صورت ماضی کے دریچوں میں جھانکنے اور عبرت پکڑنے کی ترغیب بھی دے رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی فرشتوں کے ساتھ ضیافت، اولاد کی بشارت، کچھ پر مٹی کے ڈھیلوں کی بارش کا برسنا، فرعون کا موسیٰ کے ہاتھوں دریائے نیل میں برباد ہو جانا، قوم عاد پر آندھیوں کا چلنا، قوم سمود اور قوم نوح کی بربادی جیسے تمام واقعات ہمارے لیے نشانیاں اور سبق چھوڑ رہے ہیں کہ کس طرح رب کی نافرمانی اس کے غضب کا باعث بن سکتی ہے۔ اس صورت میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کل طاقت کا منبع رب تعالیٰ کی ذات ہے جس نے زمین کو ایک قالین کی صورت تیار کر کے بچھا دیا۔ اس کائنات کو وسیع سے وسیع تر کیے جا رہے ہیں۔ علامہ محمد اقبال نے بھی کہا تھا یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید،
کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر چیز میں خدا کو نہیں پاتا وہ اس چیز میں اس ذات کے علاوہ کسی اور کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص خدا کے علاوہ کسی چیز پر توجہ دیتا ہے تو مخفی نوعیت کا شرک ہے۔ خالص توحید ہر شے میں خدا ہی کا نظر آنا ہے۔ اس صورت سے یہ واضح ہو گیا کہ رب نے ہر چیز کے جوڑے تخلیق کیے تاکہ ہم حقیقی سچائی پا لیں۔ جیسے زمین آسمان کا جوڑا ہے ویسے ہی یہ دنیا آخرت کا جوڑا ہے۔ دنیا اور آخرت کو ملا کر ہی ایک بہت بڑے کائناتی نظام کی وسعت سمجھ آتی ہے۔ ڈیوائن اومنی پوٹنس کا کچھ احاطہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ خالق کو مخلوق سے سوائے عبادت گزاری کے کچھ نہیں چاہیے۔ جن و انس کی تخلیق یہ عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں درج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کر، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیرا فقر و فاقہ بھی دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تجھے بہت مصروف کر دوں گا اور تیرے فقر و فاقہ کو بھی ختم نہیں کروں گا۔ یوں مخلوق کو جان لینا چاہیے کہ اسے خالق سے ہی سب کچھ درکار ہے، کیونکہ وہ رازق ہے، ہر شے کی لامحدود طاقت کا سرچشمہ ہے۔ مشہور محدث الالوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے ساری تخلیقات اپنی پہچان کرانے کے لیے کی۔ اس تناظر میں ڈیوائن اومنی پوٹنس یعنی ربوبی قادر مطلقیت کا تقاضا ہے کہ اندھیری شب میں اٹھ کر اسی کی عبادت کی جائے، شیطان کی بجائے رب کی فرما برداری ہو، اسے جان لیا جائے، پہچان لیا جائے۔ جب مشکل پیش آئے تو اپنے آپ پر غور و فکر کر لیا جائے، اپنی تخلیق کا احاطہ کر لیں، ڈیوائن اومنی پوٹنس کا شعور خود بخود آ جائے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔